ہم امپورٹ بل اپنا بڑھاتے جا رہے ہیں اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو پاکستان کی آگے اکانومی کے لیے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں. پاکستان بہرحال IMF کے پروگرام میں جا رہا ہے تو ایک اور عید الفطر سے پہلے پیٹرول کی قیمت میں 10 سے 11 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان. قیمت میں اضافے کی بنیادی وجہ درآمدی پریمیم اور عالمی قیمتوں میں اضافہ ہے. بھی IMF کے جو ہمارے پاس مطالبات ہیں وہ تازہ ترین تو یہ کہ ہمیں پیٹرول کی جو لیوی ہے وہ 60 روپے کرنا ہے, پھر اس پہ ایڈیشنل سیلز ٹیکس بھی لگانا ہے. کیا پاکستان کے پاس گنجائش ہے کہ پیٹرولیم لیوی, چونکہ ظاہر پاکستان کو بڑی تعداد میں ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اور اپنے ٹیکس ریونیو کو بڑھانا ہے, تو پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو بھی ایکسپیکٹڈ سمجھا جائے اور قومی خزانے کو ماہانہ $3 کروڑ 56 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس مد میں اس کو ریکور کرنے کے لیے اب یہ صورتحال پیدا ہوگی. جہاں عوام کے لیے بری خبر, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان. اوگرن نے قیمتوں میں رد و بدل کی سمری تیار کر لی ہے. پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 10 روپے اضافے کا امکان ہے. نمسکار دوستو پاکستانیوں کو عید الفطر سے پہلے ایک اور بڑا تحفہ ملنے جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی سرکار اس وقت پیٹرول پھر سے مہنگا کرنے جا رہی ہے. پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جب تک پاکستان IMF کے پروگرام میں رہے گا تب تک پاکستان کی جنتا کو اسی طرح مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان کے پاس IMF کے علاوہ دوسرا حل بھی نہیں ہے. پاکستان کے اکانومک حالات کافی زیادہ بگڑ چکے ہیں. یہی کارن ہے کہ پاکستان کی سرکار بار بار IMF کے پاس جاتی ہے اور IMF پاکستان پر ایک کے بعد ایک کڑی سے کڑی شرط لگاتا ہے. اس کو نیگوشیٹ کر سکے, یا یہ جو پیٹرول کی قیمت کا اضافہ ہے یہ نان نیگوشیبل ہے, یہ بھی کرنا ہی پڑے گا؟ اور کرنا تو اس وقت پیٹرول کی قیمت کتنی پھر اپروکسیمیٹلی بڑھانی پڑے گی گورنمنٹ کو؟ ایک رف اسسمنٹ کیا ہے؟ ماریا, بات یہ ہے کہ IMF والوں کا ایک سمپل سا فارمولا یہ ہے کہ ہمیں پیٹرول کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اور جو ہم ٹیکنیکلی سبسڈی ہے وہ سرکولر ڈیٹ نہیں ہے, وہ ہمیں ختم کرنا ہے اس پورے سسٹم میں سے. اچھا, اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سرکولر ڈیٹ اور جو پورا پاور سیکٹر میں آ رہا ہے اس کے بہت ساری وجوہات ہیں, جس میں سے ایک بہت بڑا وجہ بجلی کی چوری ہے, ہمارے پلانٹ کی انیفیشنسی ہے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے وہ والا سائڈ جو بجلی کی چوری, انیفیشنسی, اس کو کور نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہم IMF کے سامنے اس سائٹ پہ جھک جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پاور سیکٹر میں سبسڈی ختم کر دیں گے اور سارا بوجھ عوام پہ ڈال دیں گے. یہ کانسیپچولی غلط ہے. ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ اس مد میں سبسڈی کیوں دے رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان بجلی کی مد میں, مگر ہمیں سبسڈی اس لیے دینی پڑتی ہے انڈائریکٹلی کیونکہ ہمارا سسٹم میں چوری اور انیفیشنسی ہے جو ہم صحیح نہیں کر پا رہے ہیں, اور نہ اس کو صحیح کرنے کی ہمیں کوئی بنیادی کوشش نظر آ رہی ہے. تو ہم ایکچولی جو بوجھ ہے جو کہ کریکشن ہونا چاہیے تھا سسٹم میں, اس کا بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں, اور یہ پیٹرول کی پرائس اور بڑھے گی جو کہ معیشت کو کنٹریکٹ کرے گی اور مہنگائی کو بڑھائے گی. یہ اچھا اسٹیپ نہیں ہے, مگر گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, وہ اس بات سے ایگری کرے گی اور پرائز بڑھے گی. صحیح. اور اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے آپ لوگ کوشش کرتے رہے کہ ریٹیل کے اوپر ٹیکس لگائیں, اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب بھی کوشش کرتے رہے. اس دفعہ ریٹیل کے اوپر ٹیکس لگانے کا ارادہ تو گورنمنٹ نے دکھایا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, حالانکہ ان کا ووٹر بیس ہے اس کو بڑی. اچھا, اب میں اس طرف آتا ہوں. دیکھیے جی, میں نے کل بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ ریئل اسٹیٹ, ایگریکلچر اور ریٹیلر 3 ایسے طبقے ہیں جو پاکستان میں ٹیکس اپنی اکنامک ایکٹیویٹی سے بہت کم دیتے ہیں. اس میں ایگریکلچر اور جو دوسرا طبقہ ہے ریئل اسٹیٹ, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. سب سے بڑا طبقہ جو ہے وہ ریٹیلرز کا ہے, اور ریٹیلر پہ ٹیکس لگانے کا IMF کا بالکل صحیح مطالبہ ہے, اور ہم اس میں ناکام ہوتے رہے ہیں, اور ہر گورنمنٹ ناکام ہوتی ہے. اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ کامیاب ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ ان پہ ٹیکس لگنا ہے, مگر وہ گورنمنٹ کے پاس اور انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ان پہ لگانے کی کیپیبلٹی یا کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک شٹر مافیا ہے اور وہ اس کو بند کر دیتے ہیں اور ایک لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن کریٹ کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس ٹائم پر جو اب آج ٹائم آ گیا ہے جس میں ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہیں
کیا گورنمنٹ آف پاکستان کنسیڈ کرے گی یا نہیں کرے گی. اس میں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے کل پرسوں بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر رہ چکے ہیں. صحیح. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ریٹیلر اور ہول سیلر کے ٹیکس لگانے میں وہ چیمبر آف کامرس پنجاب کے ہیں جو یہ کام نہیں کرنا دینا چاہتے. تو اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو شہباز شریف صاحب کو اپنا پولیٹیکل کلاؤٹ استعمال کرنا پڑے گا, اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پہ لگانا پڑے گا اور یہ کام کرنا پڑے گا. یہ اورنگزیب کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کر ریٹیلر کے ساتھ پولیٹیکل ڈسکشن کرے. تو یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا. اور میں کیونکہ اس پروسیس میں پورا گزر کر آیا ہوں, جب تک اسٹیبلشمنٹ والے اس کو پوری طرح سے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے اور شہباز شریف صاحب اپنے سیاسی پوزیشن کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, پنجاب گورنمنٹ ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی, یہ کام نہیں ہو سکتا. تیل کی قیمتوں میں اس وقت جو اضافے کی بات کی جا رہی ہے یہ کس بنیاد پر کی جا رہی ہے, اور کیا لیوی کو بڑھایا جائے گا, جی ایس ٹی بڑھایا جائے گا؟ اس وقت جو ایک عام صارف پیٹرول خرید رہا ہے اس میں تو پہلے ہی بہت سارے ٹیکسز شامل ہیں. جو یہ جو میڈیا میں چل رہا ہے کہ 1 اپریل کو پیٹرول پرائسز جو انکریز ہوں گی اس کا بیسکلی جی ایس ٹی یا پیٹرولیم لیوی سے کوئی تعلق نہیں ہے. انفارچونیٹلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کچھ مہنگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ جو انکریز ہے پرائس پہ جو ہم اینٹیسپیٹ کریں گے مجبوراً کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو. ویسے بھی فائنینشیل حالات اتنے اچھے نہیں ہیں گورنمنٹ کے, تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ 1 کو اتنی پرائس انکریز ہوگی. آگے یہ گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے کہ وہ کتنی پرائس انکریز کرتے ہیں, آدھی کرتے ہیں, شاید یہاں بالکل بھی نہ کریں. سر نمبر 1 تو یہ چیز ہے. باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں جی ایس ٹی کی, تو سر جی ایس ٹی ایز وی اسپیک 0% ہے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر. تو یہ 18% تک یہ جائے گا. اور یہ 18% آپ خود کیلکولیٹ کریں گے, اگر 280 روپے قیمت ہے تو اس کا 18% تقریباً کوئی 50-52 روپے بنتا ہے پر لیٹر. یہ بھی دیکھنا پڑے گا جی کہ گورنمنٹ اس پورے کے پورے انکریمنٹ کو 1 کو لگاتی ہے یا ان قسطوں میں ہم اس کے اندر ڈالے گی پرائس پہ. اور یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ یہ آیا 30 جون سے پہلے کرنا ہے یا 30 جون کے بعد جی ایس ٹی نافذ عمل ہوگی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر. صحیح. اور جانب صاحب اس کے ساتھ ساتھ پھر پیٹرولیم لیوی بھی بڑھتی رہے گی, چونکہ اس سے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی کوئی 90 روپے 100 روپے تک لے کر جانا ہے, تو اس میں بھی ابھی اتنی گنجائش ہے کہ اس کو بڑھایا جا سکے. جی سر, یہ جو ہے جی ایس ٹی اس کا تو شارٹ کنفرم ہے کہ 18% پہ یہ لے کے جانی ہے. یہ آئی ایم ایف سے کیونکہ ہم لوگ وہ لے رہے ہیں, ایک پلان لے رہے ہیں, تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. لیکن لیوی کا ابھی ابٹ انشور کہ آیا انہوں نے لیوی بھی 60 سے 100 روپے بڑھانے کا مطالبہ کیا کہ نہیں کیا, لیکن اس پہ میں ابھی تھوڑا اسکیپٹیکل ہوں. لیکن جو جی ایس ٹی ہے یہ 100% جو ہے شورٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 18% تک لے کے جایا جائے. تو جانب صاحب اس کا مطلب لیوی کو اگر آپ سائڈ میں بھی رکھ دیں, اس کا فیصلہ بعد میں ہو, صرف جی ایس ٹی اگر اس پر لگتا ہے اور جس طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑھ رہی ہیں تو یہ ہم کچھ 350-360 روپے لیٹر تک پیٹرول کو بغیر لیوی میں اضافہ کیے لے جائیں گے. انفارچونیٹلی یہ کیلکولیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ 350 350 بیچ میں جا کے کہیں یہ پرائس ہوگی, پرووائڈیڈ کہ لیوی برقرار رہے, لیوی نہ انکریز ہو اور انٹرنیشنل مارکیٹ بھی مزید انکریز نہ ہو. اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں جب پرائسز بڑھتی ہیں تو اس میں کتنا مارجن ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کے پاس کہ وہ اپنے طور پر اس کو ہولڈ کر سکے اور اس کو نہ بڑھائے؟ ایسا کوئی مارجن جس طرح ابھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 10 روپے قیمت بڑھنی ہے فی لیٹر پر, تو یہ اس میں کوئی مارجن ہے کہ اس کو حکومت اپنے طور پر روک سکے؟ سر یہ بات کریں سبسڈی کی, تو جب گورنمنٹ سبسڈی دینے پہ آئے تو پورا ڈراپ کر سکتی ہے کہ ڈپینڈ کر سکے اس کے پاس فائنینسز کتنے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہم لوگ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, دیٹ مینس کہ ہمارے پاس اتنے جو ہے ریلیکس فائنینشیل سچویشن نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس پرائس انکریز کو گورنمنٹ ابزارو کرے گی. شاید یہ پورا مشکل ہوگا عوام کو, یا شاید کچھ تھوڑی بہت اس پہ سبسڈی مل جائے. یہ اگین یہ کوشچن گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے, گورنمنٹ کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کس طرح یہ اس چیز کو مینج کرتی ہے. تو دوستو پاکستان کی سرکار وعدہ کر کے آئی تھی کہ وہ پاکستانیوں کو آنے والے سمے میں راحت دے گی, لیکن پاکستان کی سرکار آتے ہی پاکستانیوں کو نیا تحفہ لے کر کے آئی ہے, جس سے لے کر کے پاکستان میں اس وقت خوف کا ماحول بنا ہوا ہے. کیونکہ پاکستان میں مہنگائی پہلے ہی کافی زیادہ تھی, لوگ
काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके थे, लेकिन अब फिर से